یہ وہ دشمنی ہے۔ قرآن کریم سے اب ایک دو مثالیں ہم عرض کر لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، قرآن کہتا ہے کہ یہ کوئی بہت بعد میں گستاخ نہیں ہوئے، ہم نے ان 12 میں سے ایک کو نبی بنایا، ان 12 میں سے ایک کو نبوت دی۔ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب ابا جی خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، دیکھ کہیں اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ یعنی انہوں نے نبیوں کی گستاخی بہت ابتدا میں شروع کر دی تھی۔ پہلے تو ان کی تاریخ، میں یہ صرف آؤٹ لائنز دے رہا ہوں کہ قرآن کریم نے جو ان کی گستاخیاں اور ان کی تحریف لکھی ہے، پہلے آپ کے ذہن میں وہ چیز ہونی چاہیے۔ وہ تو دوسرا رکوع سورہ یوسف کا آپ پڑھیں گے نا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر الحق، یہ حضرت زکریا یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دور کی بات نہیں ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یوسف کو قتل کر دو، اور ایک نے صرف کہا تھا کہ نہیں اندھے کنویں میں ڈال دو یار، قتل نہ کر، اور کہتے تھے بعد میں نیک بن جائیں گے۔ قرآن نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے گستاخی کی حضرت یوسف علیہ السلام کی، ان کو کنویں میں ڈالا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ یوسف علیہ السلام اس وقت بڑا روئے تھے جب چند درہموں کے عوض انہوں نے بیچا تھا۔ یہ تھوڑی دیر سیڈ تے ہی رہن دو، وہ تو ساڑی توجہ ادھر ادھر نہ ہوئے ہیں، رکھ دے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو سارا دین بس اسی بات پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے کہ رسدہ لنگر کی ہو جائے یا میندہ کی ہو جائے، کھانے پینے سے ہم نے باہر نکلنا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلی سزا ہم نے اس پیغمبر کی گستاخی پہ ان کو دی کہ ان پہ قحط سالی کا عذاب نازل کیا۔ قحط پڑا تو یہ جو میرے نبی کے گستاخ تھے، بھائی تھے، شاید پتہ نہیں کسی موقع پہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہو، سورہ یوسف کی تفسیر لکھنے والوں نے اس پوائنٹ کی طرف بہت توجہ کروائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص جو ہے نا جی، یہ بہترین کہانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس بات کو واضح کیا، ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے۔ رشتہ کیا ہے کہ بھائی ہیں، بھائی ایک باپ کی اولاد ہے، رشتہ بھائی والا ہے لیکن تعلق بھائیوں والا نہیں ہے۔ تعلق بھائیوں والا نہیں، تعلق دشمنوں والا ہے نا، اس لیے کنویں میں پھینک دیا، قتل کرنے کی کوشش کی، توہین کرنے کی کوشش کی۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ یہ تو ظالم ہو گئے، لیکن جب یہ بھیک مانگنے گئے نا، اللہ نے اسی در پہ جا کے کھڑا کر دیا نا کہ جس کی توہین کی ہے اب فائدہ بھی وہیں سے ہوگا، معافی وہیں سے ملے گی۔ جاؤ مصر میں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، آپ کی سوشل لائف جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ یہ ساری تفسیر ہے نحن نقص علیک احسن القصص میں، کہ یہ بھائی جو رشتہ تو رکھتے تھے، تعلق نہیں رکھتے تھے، جب یہ پہنچے مصر
جب یہ مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے رشتے کا تعلق بھی نبھایا اور تعلق بھی نبھایا. بھائی رشتہ تھا نا بھائی کا، وہ اور تعلق بھی بھائیوں والا نبھایا اور کہا یا اللہ ان کو معاف کر دے، شیطان نے بلا دیا تھا. کتنی بڑھیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن کریم مثلا ایک باپ بیٹا ہے، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، رشتہ تو ہے باپ بیٹے کا، کیا تعلق بھی باپ بیٹے کا ہے؟ بھائی باپ بیٹے والا ان کا تعلق بھی ہے. قرآن جب کہتا ہے نا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. یہ جو کہتے ہیں نا اف نہ کرو، جھڑکی نہ دو، یہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے ذلت کے جناح الذل، تیرے شانے جھکے ہوئے ہوں ذلت کے ساتھ. یہ قرآن تعلق بتا رہا ہے کہ ایک بیٹے کا باپ سے تعلق کیا ہوتا ہے. رشتہ تو تیرا ہے، تعلق بھی باپ بیٹے والا ہے. تو ان کے سامنے کھڑا اس طریقے سے ہو کہ کسی کو بتانا نہ پڑے کہ یہ باپ ہے یا بیٹا ہے. تو اس ذلت کے ساتھ تیرا سر جھکا ہوا ہو کہ دیکھنے والے کو ویسے ہی پتہ چل جائے کہ یہ بیٹا ہے یہ باپ ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. جناح الذل، یہ شانے جھکے ہوئے ہوں ذلت کے ساتھ، من الرحمہ، اور ان میں سے محبت جھلک رہی ہو. شانے ذلت کے ساتھ جھکے ہوں اور محبت جھلک رہی ہو. تو یہ رشتے اور تعلق کو، اگر آپ کسی کے دوست ہیں، اگر آپ بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں، باپ بیٹا ہیں، تو رشتہ صرف کافی نہیں ہوتا، تعلق بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو سورہ یوسف میں فرمایا پہلی دفعہ تو ہم نے ان کو ایسے معاف کیا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک اولاد مصر میں پلنا شروع ہوئی اور دوسری فلسطین. بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کے یہاں پہنچ گئے تھے. اب یہی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد آگے بڑھی. یہ بنی اسرائیل کی بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے پھر نبیوں کی گستاخی شروع کی. میں انسانی تاریخ نہیں آپ کو بتا رہا، قرآنی تاریخ بتا رہا ہوں. اب جب انہوں نے گستاخی کی تو اللہ نے ان پہ فرعون مسلط کر دیا. مصر میں فرعون مسلط کر دیا. یذبح ابناہم ویستحیی نساءہم. وہ پھر اتنا ظلم ان پہ بڑھا کہ وہ فرعون ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. سارا بنی اسرائیل قبطیوں نے غلام بنا لیا. اب پھر اللہ کے سامنے رونے دھونے لگے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کو معاف کیا اور نجات دہندہ کے طور پہ موسیٰ کو بھیج دیا. یہ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، پورے واقعات قرآن کے نہیں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اب ہم نے نجات دہندہ بھیجا موسیٰ کی صورت میں. انہوں نے ان کی جان چھڑائی اور دریا پار کر گئے. فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا. بس جو ہی ان کو نجات ملی انہوں نے موسیٰ کی گستاخی شروع کر دی. ہے یہ گستاخ شروع سے ہی ان کی یہ حرکتیں ہیں. اور پھر 40 سال صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، راستہ بھول گئے. 40 سال کی مدت ہے صحرائے سینا میں ان کے بھٹکنے کی. حضرت ہارون علیہ السلام کو بڑا تنگ کیا ہے نا. اور اگر
ان سے کہا گیا کہ بھائی تم نے صرف جانا ہے وہاں اس قبیلے تک، تمہیں فتح ہو جائے گی۔ کہنے لگے موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھ کے من و سلوہ کھائیں گے۔ دیکھو اللہ کہتا ہے نجات بھی دی، کھانے کے لیے من و سلوہ اتار رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو جسم پہ لباس ہوتا ہے، نہ کھانے کی فکر نہ لباس کی فکر، چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتے ہیں۔ ایسا نجات دہندہ موسیٰ کی صورت میں دیا، لیکن یہ پھر گستاخیوں پہ اترا۔